الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ احباب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہونے والے ایک واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس واقعے کو ہم غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس سے ایک اور واقعہ جڑا ہوا ہے
اس لیے آج آپ کے سامنے اس جڑے ہوئے اور متعلقہ واقعے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ غزوہ خندق کے ساتھ جو واقعہ جڑا ہوا ہے، جو اس سے متعلق واقعہ ہے، اسے کہتے ہیں غزوہ بنی قریظہ۔ گزشتہ جمعوں میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جنگ تو نبی علیہ السلام کی عرب کے ساتھ تھی، مکہ کے لوگ آئے تھے، لیکن اس موقع پر مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے بنو قریظہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا تو جنگ کے وقت معاہدہ توڑ دیا۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کافروں سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف گھر کے اندر کے لوگوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ تو غزوہ خندق تو آپ سن چکے۔ تو جب نبی علیہ السلام غزوہ خندق سے فتح یاب ہو کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے مدینہ میں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اور صحابہ نے تو اسلحہ اتار دیا، زیریں اتار دیں، لیکن ہم فرشتوں نے تو ابھی تک اسلحہ پہنا ہوا ہے، ہم نے ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں اتارا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف جائیں۔ جن لوگوں نے، جن یہودیوں نے وعدہ توڑا تھا، اب جائیں اور ان کو وعدہ توڑنے کی سزا دیں، ان کی طرف جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ جلدی سے تیاری کرو اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام جلدی جلدی تیار ہوئے، پہلے ہی بڑے تھکے ہوئے تھے، لیکن بہرحال نبی علیہ السلام کا حکم تھا، سارے صحابہ تیار ہوئے، بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ بعض صحابہ نے راستے میں ہی عصر کی نماز پڑھ لی، بعض نے بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جنہوں نے راستے میں پڑھی آپ نے کہا تم نے بھی ٹھیک کیا، اور جنہوں نے بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھی آپ نے ان سے کہا تم نے بھی ٹھیک کیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، تو اس سے دونوں مطلب اخذ ہو سکتے تھے۔ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ کہ نماز وہاں جا کر ہی پڑھنی ہے، بعض صحابہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ یہ مطلب تھا کہ جلدی آؤ، جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لینا۔ تو کسی نے راستے میں نماز پڑھی، کسی نے وہاں جا کر نماز پڑھی، تو راستے میں نماز پڑھنے والے بھی ٹھیک اور وہاں جا کر نماز پڑھنے والے بھی ٹھیک۔ اب نبی علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ یہ جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، یہودیوں کا یہ قبیلہ تھا، اس کے سردار کا نام تھا کعب بن اسد۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ہم تو پھنس گئے ہیں، اب ہمیں اپنے کیے ہوئے کی سزا ملنے لگی ہے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو لبابہ۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے تھے، غزوہ بدر کے لیے، تو آپ نے حضرت ابو لبابہ کو مسجد نبوی میں اپنا نائب بنایا تھا۔ بڑے پرانے صحابہ میں سے تھے، جو اول مرحلے میں جو مسلمان ہوئے تھے یہ ان میں سے تھے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے بنو قریظہ کے ساتھ کچھ تعلقات تھے، تو بنو قریظہ نے کہا کہ آپ کے اندر جو ایک بندہ نا ابو لبابہ، ہم اس سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو بھیج دیں۔ اب حضرت ابو لبابہ نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جاؤ تم چلے جاؤ۔ جب حضرت ابو لبابہ وہ بنو قریظہ کے پاس گئے نا، ان کے گھروں میں، ان کے محلات میں، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، عورتیں بچے رونے لگ گئے کہ یہ تو ہمارا پرانا بندہ ہے جن سے ہمارے تعلقات تھے۔ تو ان کے دل میں بھی تھوڑی نرمی آ گئی کہ ظاہر ہے وہ لوگ پریشان تھے نا، پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے تو وعدہ توڑا ہوا تھا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہو گئے، بچے رونے لگ گئے، عورتیں بھی چیخنے لگ گئیں، بات چیت ہوتی رہی۔ تو بنو قریظہ کے لوگوں نے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں نبی علیہ السلام کے، کیا کریں ہم؟
تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے میں نا ایسے کیا، اشارہ کیا کہ تمہاری خیر نہیں ہے، تم نے بہت غلط کام کیا کہ مسلمان پہلے جنگ میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے عین جنگ کے وقت وعدہ توڑ دیا، اتنی بڑی غلطی کی۔ تو ایسے اشارہ کیا کہ اب تم نے مرنا ہی ہے۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا تو فوراً ان کو اس بات کا احساس بھی ہوا کہ میں نے ایک نبی علیہ السلام کا راز فاش کر دیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ راز نہیں بتانا چاہیے تھا ان کو کہ تمہارے ساتھ اس طرح ہونے والا ہے، یہ نہیں بتانا چاہیے تھا مجھے۔ چنانچہ فوراً وہ واپس گئے، مسجد نبوی کے اندر گئے اور جا کے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اپنے آپ کو ایک پلر جیسے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی کھجور کے ستون بنائے جاتے تھے، اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ ابھی آتا ہے ابھی آتا ہے، وہ آئے نہیں۔ بعد میں جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو مسجد نبوی میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے ساری بات بتا دی اور سارا واقعہ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتا اور میرے سے آ کے معافی مانگتا تو میں اللہ سے معافی مانگتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا، لیکن اب وہ چونکہ خود ہی چلا گیا ہے، اپنے آپ کو ستون کے ساتھ اس نے باندھ دیا، اب وہ جانے تو اس کا رب جانے۔ اب وہ اللہ سے معافی مانگتا پھرے، اللہ جب اس کو چاہے معاف کرے، میرے پاس آ جاتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اب یہ بہرحال پھر یہ انہوں نے اپنے آپ کو کئی دن وہاں رکھا، ان کی بیوی آتی تھی جب کوئی ضرورت ہوتی تو ان کو کھول دیتی، پھر ان کو وہیں باندھ دیا جاتا۔ تقریباً 5-6 دن یہ پھر ایسے ہی رہے تھے۔ اب یہ جب چلے گئے تو یہ جو تھے نا بنو قریظہ، مسئلہ تو ان کا چل رہا ہے کہ کیا بنے گا ان کا۔ جو ان کا سردار تھا نا کعب، جو میں نے پہلے بتا دیا، اس نے 3 باتیں اپنے لوگوں کے سامنے رکھی کہ مجھے 3 باتیں سمجھ آتی ہیں کہ تم 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان کا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور پھر خود آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں۔ اگر تو تم مر گئے تو تمہارے بچے پہلے مرے ہوئے ہوں گے، عورتیں تمہاری پہلے مری ہوئی ہوں گی، تم بھی مر جانا، اور اگر تم جیت گئے تو پھر کسی اور عورتوں سے شادی کر کے اپنے اور بچے کر لینا۔ ایک یہ صورت ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہفتے کا دن چونکہ یہودیوں کے ہاں تعظیم کا دن ہے، تو تم ہفتے کے دن کہ جب مسلمان یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہفتے کا دن ہے، یہودی ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، تو تم ہفتے کے دن ان پہ حملہ کر دو کہ جب مسلمان بالکل بے خبر ہوں کہ ہفتے کا دن ہے، انہوں نے کون سا جنگ کرنی ہے۔ چنانچہ وہ جو سردار تھے نا، سردار نے تو یہ آپشن رکھی، لیکن آگے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی بھی نہیں مانی، اور انہوں نے کہا نہ تو ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے، اور نہ ہی ہم نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنی ہے، اس لیے کہ ہفتے کے دن کی بے حرمتی ہی وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں کو یہ سزا ملی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، ہم یہ گناہ اب نہیں کریں گے۔ چنانچہ پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ نبی علیہ السلام جو فیصلہ فرمائے، اگرچہ ان کو پتہ تھا لیکن بہرحال انہوں نے یہی طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائے وہ ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمایا، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا چونکہ یہ بنو قریظہ ہے، یہودیوں کا قبیلہ، تو مدینہ میں مسلمانوں کا قبیلہ تھا، اسے کہتے تھے قبیلہ اوس، یہ بڑا مشہور قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی غزوہ خندق میں حاضر ہوئے تھے، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں۔ غزوہ خندق میں ان کو ایک راگ کے اوپر تیر لگا تھا، وہ راگ کے اوپر جا کے لگا جس سے خون بہت زیادہ نکلا، کافی زخمی تھے۔ مسجد نبوی کے اندر یہ اس وقت تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کا جو خیمہ تھا مسجد نبوی کے اندر ہی بنا دیا تھا ساتھ ہی، تاکہ میں ان کی تیمارداری میں مجھے آسانی رہے۔ نبی علیہ السلام ان کا حال پوچھتے تھے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے وہ منظور ہے، ان کو پھر مسجد نبوی سے سواری کے اوپر بٹھا کے لایا گیا بنو قریظہ، اور جب یہ یہاں آئے تو انہوں نے سب نے کہا یہ ہمارے سردار ہیں، بلکہ ان کے استقبال کے لیے بھی کھڑے ہوئے
اور یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے. انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مجھے فیصل بنایا ہے، تو کیا میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ تو سب نے کہا جی ہوگا، یہودیوں پر بھی ہوگا، مسلمانوں پر بھی ہوگا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کا فیصلہ نافذ ہوگا، کہ جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ نافذ ہوگا. انہوں نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی کر لیا جائے. جب انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف آپ کا فیصلہ نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ہمارے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے. سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہمارے رب کا فیصلہ ہے. رب کا بھی فیصلہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے عین جنگ کے وقت مسلمانوں کے ساتھ وعدہ توڑا، اور جو لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے ان کو اسلحہ دیا، تلواریں دی، نیزے دیے، زیریں دی، گھوڑے دیے. تو عین جنگ کے وقت انہوں نے لڑنے والوں کا ساتھ دیا. تو اس لیے اللہ نے بھی ان کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا. اور یہ بالکل صحیح سزا تھی ان کے لیے. چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، ان کے جتنے بھی نوجوان تھے سب کو قتل کر دیا گیا. عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، بچوں کو بھی چھوڑ، ان کو قتل نہیں کیا گیا، سوائے ایک عورت کے جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا. وہ چکی کا پارٹ ہوتا ہے، وہ اس نے مسلمان کے اوپر گرا دیا جس کی وجہ سے وہ صحابی شہید ہو گئے. صرف اس عورت کو قتل کیا گیا، باقی کسی عورت کو قتل نہیں کیا. ان سب کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے بدلے میں پھر اسلحہ خریدا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ کس کا فیصلہ ہے؟ رب کا فیصلہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ پھر ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا مرحلہ ہمیں یہاں اس طرح نظر آتا ہے. یہ جو یہودی تھے اگر یہ اپنے قلعوں کے اندر رہتے تو کئی دن رہ سکتے تھے، کئی دن کھا پی سکتے تھے، اور مسلمان باہر سردی میں کانپ رہے تھے. مسلمان باہر سے سردی کے اندر، میں نے پہلے ہی بتایا غزوہ خندق سردی کے موسم میں ہوئی تھی، تو مسلمان تو پہلے سردی سے کانپ رہے تھے، اور ان کے پاس اندر اتنا سامان تھا کہ کئی کئی دن یہ اگر کھانا چاہتے تو کھا سکتے. لیکن ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. ہم نے ان بنو قریظہ کے دلوں کے اندر، ان یہودیوں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا تھا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈر رہے تھے. اگر یہ وہاں رہتے تو ان کے پاس بڑا سامان تھا، کھا پی سکتے تھے، مسلمان باہر سردی میں رہتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا. یہ اپنے محلات سے نکلے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام پیدا ہوا، فرشتے جب آئے نا وہاں پہ تو فرشتوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کے تحت ان کے دلوں کے اندر رعب ڈالا گیا. ان کے دل ڈر گئے، ان کے دل مرعوب ہو گئے. سب کچھ موجود ہے لیکن یہ ڈر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم پتہ نہیں کہاں جائیں گے، ہمارا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک طرح سے کیفیات اور اس طرح کے خیالات اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیے، ڈر ان کے دلوں میں ڈال دیا. سب کچھ ہونے کے باوجود ڈر ڈال دیا. پھر یہ اپنے محلات سے نکلے. اللہ فرماتے ہیں فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، کچھ لوگوں کو تم نے قتل کر دیا اور کچھ کو تم نے قیدی بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا نا. مسلمان تو باہر سردی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا. سب کچھ ہونے کے باوجود، کھانے پینے کی چیزیں، سب آسائشوں کے باوجود ڈر ڈال گیا. وہ ڈر یہی تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. اصل تو چیز یہ کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو. چیزوں سے تعلق تو پھر مشکل مرحلے انسان سے اٹھ جاتا ہے. آخر میں تو پھر اللہ ہی ہوتا ہے نا. پھر اللہ ہی ہوتا ہے جو اسباب، جو سکون کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ ان سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، جو عزت کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ ان سے ذلت پیدا کر دیتا ہے، جو راحت دینے والی چیزیں ہوتی ہیں اللہ ان سے تکلیف پیدا کر دیتا ہے. اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے. اللہ خیر سے شر نکالنے پر قادر ہے، شر سے خیر نکالنے پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یہ مجبور ہو کے کہ اپنے محلات سے اترے. جب اپنے محلات سے اترے نبی علیہ السلام نے پھر ان کے بارے میں اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو میں نے سنایا کہ کچھ جو نوجوان تھے ان کو قتل کر دیا گیا، جو عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا. اس طرح کر کے ان یہودیوں سے جان چھوٹ گئی.
ان سے بھی جان، پہلے جو تھے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 قبیلے تھے، اس طرح ان یہودیوں یہ جو قبیلہ تھا نا بنو قریظہ والا، اس سے جان اس طرح چھوٹی تھی کہ غزوہ خندق کے موقع پر اس نے مسلمانوں کی خلاف ورزی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کے آپ بنو قریظہ کی طرف جاؤ، تو اس طرح کر کے ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو کیا کر دیا جائے، صفحہ 80 سے ختم کر دیا جائے، اس وقت انہوں نے دعا کی۔ یہ دعا انہوں نے پہلے بھی کی تھی، اس وقت بھی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا سب سے محبوب کام یہ ہے کہ آپ کے نبی کے دشمنوں سے میں جہاد کرتا رہوں۔ مجھے سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ جو آپ کے نبی کے دشمن ہیں میں ان سے قتال کروں، میں ان سے جہاد کروں، میں ان سے لڑوں، یہ میرا پسندیدہ عمل ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا پسندیدہ عمل ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے نبی کے دشمنوں سے لڑتا رہوں، قتال کرتا رہوں، جہاد کرتا رہوں۔ اگر تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جنگ کرنا باقی ہے، آئندہ زمانے میں جنگ ہوگی، تو یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما، مجھے زندہ رکھ، میں پھر یہ اپنا پسندیدہ کام کروں اور آپ کے نبی کے دشمنوں سے لڑتا رہوں۔ اگر مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں نے ابھی تک جنگ کرنی ہے، تو یا اللہ مجھے زندگی دے ہی رکھ، مجھے زندگی دے ہی رکھ، مجھے موت نہ دینا، مجھے زندگی دے ہی رکھ، میں ان دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتا رہوں۔ لیکن یا اللہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ آئندہ کے بعد مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں سے لڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اب درمیان میں خندق آ چکی ہے، اگر اب دوبارہ جنگ نہیں ہو سکے گی، تو یا اللہ میرے اس زخم کو جاری کر دے اور مجھے اس زخم کے اندر ہی موت عطا فرما۔ اگر جنگ باقی ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ یہ کس نے دعا کی؟ سعد بن معاذ نے۔ یا اللہ اگر جنگ باقی ہے تو مجھے زندگی دے، میں اور لڑوں تیرے راستے کے اندر، اور اگر یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، خندقیں چونکہ خود ہی جا چکی تھی، اب اگر جنگ نہیں ہونی تو یا اللہ پھر اسی زخم کے ساتھ اس زخم کو جاری کر دے اور اسی زخم کے اندر مجھے موت عطا فرما۔ بہرحال جب ان کو بنو قریظہ کو جب قتل کیا گیا، ختم کر دیا گیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اسی زخمی کی حالت میں مدینہ لایا گیا۔ اسی خیمے کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے، جو میں نے بتایا کہ مسجد نبوی کے قریب ہی ان کا خیمہ لگا تھا۔ نبی علیہ السلام بار بار ان کا حال پوچھتے تھے، تو ایک وقت آیا کہ ایسے خون بہہ رہا ہے ان کے خیمے سے، وہ پھر ان کا خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے پھر جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا، یا اللہ اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو اس خون کو جاری کر دے، اس زخم کو جاری کر دے، وہ پھر ایسے ہی ہوا، ان کا زخم جاری ہو گیا، ان کے خیمے سے خون نکل رہا ہے، نالی کی طرح نکل رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ خون اتنا نکل رہا ہے، جب وہ آئے تو دیکھا کہ ان کے زخم سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، اور اسی کے اندر پھر ان کی وفات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل چکا، عرش الہی ہل چکا اس کی موت پر۔ اس لیے کہ ایک تو انہوں نے فیصلہ بہت بڑا کیا، جس قبیلے کے خلاف فیصلہ کیا نا بنو قریظہ کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ان کی یاریاں تھیں، کسی زمانے میں دوستی تھی، اچھے تعلقات تھے، تو یہ تعلقات اگر ختم ہوئے تو یہ تو دین کی وجہ سے ختم ہوئے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بلایا نا کہ ساتھ تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے، تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ تو بڑی پرانی دوستی تھی، انہوں نے کہا ختم، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، اتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے مسلمانوں کو۔ تو پھر عرش الہی ہلا، اور جب مسلمان ان کے جنازے کو اٹھا کے لے کے چل رہے تھے تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا، تو آپ نے فرمایا تم تھوڑا اٹھا رہے تھے، اس کے جنازے تو رب کے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، تم نہیں اٹھا رہے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے آتے تھے تو جیسے بھی بندہ کسی کمرے میں داخل ہو، آپ دیکھیں کمرے کے اندر بہت زیادہ رش ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر بندہ کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے،
ایسے ہی ہوتا ہے نا جب کمرے کے اندر رش ہو. اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے تھے کمرے کے اندر, تو نبی علیہ السلام جب کمرے میں گئے تو کبھی ایسے ہو رہے تھے, کبھی اس طرف ہو رہے تھے, حالانکہ کمرے کے اندر کوئی نہیں تھا. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کمرے کے اندر تو کوئی نہیں تھا, تو آپ اس طرف اور اس طرف کیوں ہو رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا فرشتوں کے رش کی وجہ سے کمرے کے اندر جگہ ہی نہیں تھی, فرشتے ہی فرشتے تھے. تو فیصلہ قربانی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں, اللہ کے لیے آپ کیا قربان کر سکتے ہیں, کتنی بڑی آپ اللہ کے لیے قربانی دے سکتے ہیں, اس پہ فیصلہ ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنوں کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ دے دے, اپنی جان اپنا مال اللہ کو دے دے اور اللہ سے اس کے بدلے میں جنت لے لے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. مومنین اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, کبھی خود قتل ہو جاتے ہیں, کبھی دشمنوں کو قتل کر دیتے ہیں. ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اے ایمان والو, جو تم نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا نا, اگر تم نے اللہ سے یہ معاملہ کر لیا کہ تم نے اللہ کو اپنی جان دے دی, اللہ کو اپنا مال دے دیا اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لے لی, تو تم خوش ہو جاؤ, تم نے بہت بڑا سودا کر لیا ہے. تم خوش ہو جاؤ, تم نے بڑی عظیم چیز اللہ سے لے لیا. بدلے میں صرف مال دیا ہے دنیا کا, بدلے میں صرف تم نے اپنی جان دی ہے, وہ بھی تو اللہ نے ہی دی تھی, تم نے خود تو پیدا نہیں کی تھی. تم نے یہ چیزیں دے کے اللہ سے جنت لے لی, تم نے بہت بڑا اللہ سے سودا کر لیا. وذالک هو الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کو ذلیل و رسوا کیا مسلمانوں کے ہاتھوں, ان کے دلوں میں رعب ڈالا, وہ باہر نکل گئے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو اہل کفر ہیں, جیسے کیسے بھی ہوں, وہ اہل اسلام کے دشمنوں میں سے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اہل ایمان اہل اسلام اپنا نظریہ رکھتے ہیں. ایک نظریاتی جنگ ہے, ان سے دوستی کی پینگیں بڑھانا اور اتنے بڑے تعلقات, یہ ہماری شریعت کے مناسب نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان سے بڑے تعلقات قائم کرتے ہوئے ان کے آگے بچتے چلے جائیں. اسلام کی اپنی شان ہے, اہل ایمان کی اپنی شان ہے. ان کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق اللہ کے آخری نبی کے ساتھ ہے. ان کو اس بات سے خوش ہونا چاہیے ان کا تعلق اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ ہے, اور اس کی برکت سے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں, اور اس کی برکت سے ہم ہر کتاب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن اب آخری فیصلہ قرآن کا ہے, اب آخری فیصلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس سے آگے کوئی نہیں, اس سے آگے کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے آگے لیٹ جائیں, ہم دوسروں کے آگے جھک جائیں. ہمیں تو جھکنا زیب ہی نہیں دیتا. اسلام تو آئے ہی سر بلندی کے لیے, وہ خود بھی سر بلند ہے, وہ اپنے ماننے والوں کو بھی سر بلند دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اس کے ماننے والے خود ہی گر جائیں, خود ہی بزدل ہو جائیں اور خود ہی آپس میں لڑنے لگ جائیں, تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں, اس میں ہمارے دین کا کوئی قصور نہیں. یہ ہم نے اپنے آپ کو خود گرا دیا, ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں خود گرا دیا. وگرنہ دیکھ لیں حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوتی ہے, لیکن فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں. تو یہ کیوں آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی ہے, اللہ کے دین کے ساتھ ایک محبت ہے, اللہ کے دین کے ساتھ ایک لگاؤ ہے. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کسی کی نہ قدریں نہیں کرتا. تو یہ تھا غزوہ بنی قریظہ جو غزوہ خندق کے ساتھ جڑا ہوا تھا. میں نے اس کا بھی واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.